صدر ٹرمپ نے ان الزامات سے اب تک انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یوکرائن کے صدر سے ایک ٹیلی فون کال کے دوران سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے یوکرائن کے لیے امریکی دفاعی امداد کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارا آئین اور دوسری بہت سی چیزیں پڑھیں ہیں تو علم ہوگا کہ کرپشن پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر کے مطابق سابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے یوکرائن کی ایک گیس کمپنی میں اپنی ملازمت کے دوران کرپشن کی، اور ان کے والد جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کرپشن کی تحقیقات کو رکوایا۔ تاہم جو بائیڈن ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ صدر خود کرپشن کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اداروں کو کرپٹ کیا ہے۔ انہوں نے خود اپنے بیانات سے اپنے آپ کو ملزم ثابت کر لیا ہے۔ مسئلہ میرا یا میرے بیٹے کا نہیں، جن کے کسی غلط کام کے ثبوت کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں۔ صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو کی جانے والی اس ٹیلی فون کال کی شکایت ایک وسل بلوئر کی جانب سے اس سال اگست میں انٹیلیجنس کمیونٹی کو کی گئی۔ امریکی حکومت میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے وسل بلوئر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قانون ان کی شناخت خفیہ رکھ کر انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے وسل بلوئر کی کہانی کو ناقابل اعتبار کہہ کر اس شخص کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ادھر پہلے وسل بلوئر کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے خلاف اب ایک اور مخبر سامنے آیا ہے جس کے پاس یوکرینین صدر سے ٹرمپ کی بات چیت سے متعلق اہم نوعیت کی معلومات موجود ہیں۔ ہمارا اس بات پر انحصار بہت زیادہ ہے کہ ایسے دلیر لوگ سامنے آئیں۔ اس وقت امریکی ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیز صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ اس ہفتے کئی اہم شخصیات اور اہلکاروں کو ان کمیٹیز کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر اور کیمرے پر اپنے خلاف الزامات کا پرزور دفاع بھی جاری ہے۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔